مکہ سے مدینہ شہر کے لیے. تو یہ مسلمانوں نے چھپ کے کی تھی ہجرت تاکہ مشرکین کے علم میں نہ آئے. تو لیکن جب مشرکینوں کے علم میں آیا کہ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں, ان کا جو پلان تھا نبی کریم کو شہید کرنا تھا, تو قتل کے لیے نبی کریم کو ان کے گھر تک چلے گئے. نیکسٹ ماڈل کو اسی گھر کو بھی دکھا دیا ہم نے کہ مشرکین تلواریں لے آئے اور نبی کریم کو قتل کے لیے گھر کے پاس کھڑے ہوئے. تو نبی کریم جب اپنے بستر پہ آرام فرمانے لگے تھے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے. نبی کریم سے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے بستر پہ مت سوئیں, حضرت علی کو سلا دیں. نبی کریم پھر اللہ کے حکم سے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا گئے تھے. نبی کریم یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے. مشرکینوں پہ مٹی پھینکی, نبی کریم نے ان کو نظر بھی نہیں آیا. نبی کریم چلتے چلتے راستے میں سے ہی گھر دکھائی گیا ابو بکر صدیق صاحب کہ ابو بکر صدیق کو لے کے نبی کریم فوراً غار ثور تشریف لے آئے. اب مشرکین لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی گھر پر نہیں ہے تو نبی قدموں کا نشان کے پیچھے کیا اور غار ثور تک آئے. تو اس آگے دکھاتا ہوں کہ غار ثور کا بھی ماڈل کہ جب مشرکین لوگ اس غار کے قریب آ گئے تھے اور ان کا تھوڑا سا فاصلہ تھا آپس میں, جو ابو بکر صدیق جو تھے نبی کریم سے یہ فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ کو ہمارے قریب آ چکے ہیں. نبی نے سے فرمایا ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے. تو کیا ہوا, کبوتری نے اس غار پہ انڈے دی اور مکڑی جو اس غار پہ جالا لگایا. مشرکینوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آ سکا اس غار میں کوئی موجود ہے, اور وہ رستے سے واپس چلے گئے. اور اس طریقے سے نبی کریم اور ابو بکر صدیق کی حفاظت ہوئی تھی. غار ثور میں نبی کریم جیسے 3 دن قیام فرمایا تھا اور چوتھے دن اس کے بعد ہجرت فرما لی تھی. یہ پیچھے ہم نے مسجد نبی کریم کی اٹھنی کے ماڈل کو شو کیا ہوا ہے, تو سب لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ نبی کریم کی اٹھنی کا ماڈل آپ دیکھیں گے تھوڑا سا آگے کہ نبی کریم کی جو اٹھنی تھی اس کا جو نام تھا وہ کسوہ. ٹھیک ہے, کسوہ اٹھنی کو شو کیا گیا. یہ کسوہ اٹھنی ابو بکر صدیق سے نبی کریم نے خریدی تھی اور اس ٹائم اس کی عمر 4 سال تھی. نبی کریم نے اس کو 400 درہم میں خریدا تھا ابو بکر صدیق سے. تو نبی کے ساتھ ہی 11 سال تک رہے. نبی کی وصال کے بعد یہ بقی قبرستان کا ماڈل شو کیا گیا. یہ بقی قبرستان تھا, اس کی دیوار تھی, یہ اس کی دیوار کے پاس بیٹھ گئی تھی اور وہاں پر نبی کے غم میں بیٹھ کے رویا کرتے دیکھ سکتے. تو نبی کریم کے غم میں یہ اتنا شدید روئی تھی تو اس کی جو تھی بعد میں آنکھیں چلی تھیں, نابینا ہوگی نبی کے غم کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے. صحابہ کرام نے آنکھوں پہ اس کے پٹی باندھی. کھانا پینے جب اس کو دیا کرتے اپنی ٹانگوں سے پھینک دیا کرتے تھے. نبی کی وصال کا غم اور محبت نبی سے زیادہ تھی. تو نبی کی وصال کے بعد جب خلیفہ کے لیے بنے تھے ابو بکر صدیق, ان کے زمانے میں اس قصبہ کی بھی وصال ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے محبت کو, کتنی محبت تھی جانوروں کے نبی کریم سے. اور ایک قصبہ نبی کی اٹھنے کو ضرور شو کرتا ہے آپ کے سامنے. تو ساتھ مزید